میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں تبلیغ سے نہیں تبلیغ والوں سے مخاطب ہوں، اور تبلیغ والوں میں سے بھی ان سے میں آج مخاطب ہوں جن کے ہاتھ میں تبلیغ کی قیادت ہے۔ اور جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، میں انتہائی دکھ کے ساتھ، انتہائی تکلیف کے ساتھ میں یہ پیغام ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ میری بات کو غور سے سنیے گا کہ تبلیغ والے تبلیغ کرنے والے کو تبلیغ سے روک رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم ناظرین، میری آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور جو میں آگے چلوں گا، اپنی بات آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ کو اس میرے مضمون سے اندازہ ہوگا کہ میری اس ویڈیو کی اہمیت باقی ویڈیو سے کیوں مختلف ہے۔ اور جو ابھی تک میں آپ سے مخاطب ہوتا رہا مختلف مضامین کو لے کر، کبھی فاؤنڈیشن کے موضوع کو لے کر، کبھی رمضان کے موضوع کو لے کر، آج کی جو ویڈیو ہے یہ ان سب سے مختلف ہے۔ اور اس ویڈیو کے مختلف ہونے کی جو وجہ ہے وہ ایک واقعہ ہے۔ میں جو آگے چلوں گا میں اس واقعے کی طرف بھی آؤں گا، لیکن آج آپ سے مخاطب نہیں ہوں، آج میں کسی اور سے مخاطب ہوں۔ اور اس بات جن سے میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں اس سے پہلے، ان حضرات سے مخاطب ہونے سے پہلے، میں تمہیداً ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہدایت کے نظام کو چلانے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی شاندار اور بہت ہی عظیم حکم کو متوجہ کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب انبیاء کا اگر ایک کام کہا جائے کہ کیا مشترک تھا، ایسی کیا چیز تھی جو ہر نبی میں کامن تھی، تو میں یہ برملا کہوں گا کہ وہ کام تھا دعوت کا، تبلیغ کا۔ کیا مطلب؟ دعوت کس چیز کی؟ تبلیغ کس چیز کی؟ تبلیغ اور دعوت اس چیز کی کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور اس وقت کے نبی کی طرف بلانا، اس کی تعلیمات کی طرف بلانا، تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے بنیادی عمل جو اپنے نمائندوں سے، جن کو ہم انبیاء کہتے ہیں، جو ان سے اللہ نے کام لیا، اس کام کو تبلیغ کہتے ہیں، اس کام کو دعوت کہتے ہیں، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اور یہ ہمیں یہ بات اس سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو سب سے اہم عمل ہمیں دیا وہ دعوت و تبلیغ ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، آج میں جن سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں ان کا تعلق بھی اسی دعوت و تبلیغ سے ہے، اور میں تھوڑا سا ماضی میں جانا چاہوں گا تاکہ میں اپنے پیغام کو، اپنے میسج کو، اپنی بات کو زیادہ سے زیادہ واضح کر سکوں۔ دعوت و تبلیغ کا کام آدم علیہ السلام سے چلا، سارے انبیاء سے ہوتے ہوئے نبی آخر الزمان تک پہنچا، اور پھر ہمارے اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو سوال ہوا کہ پھر یہ کام کون کرے گا؟ تو میرے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اے میری نبی کی امت، اب میں یہ سعادت، یہ مقام، یہ مرتبہ تمہیں سونپ رہا ہوں۔ انبیاء نہیں آئیں گے، لیکن میں یہ کام تمہیں سونپ رہا ہوں کہ اب یہ عظیم کام، یہ وہ کام جو میں نے 1,24,000 اپنے انبیاء کو دیا، اے میرے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، میں یہ شان، یہ عظمت تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ تم ہو سب سے اچھی اور خیر والی امت، کیونکہ اب یہ کام جو نبی کرتے تھے، میرے ڈائریکٹ امبیسیڈرز اللہ کے، جن کو میں ڈائریکٹ منتخب کرتا تھا، سلیکٹ کرتا تھا لوگوں کی، انسانیت کی ہدایت کے لیے، اے میرے نبی کی آخری امت، میں تمہیں یہ سعادت دے رہا ہوں۔ تو معزز ناظرین، کتنی بڑی خوش قسمتی، کتنی بڑی سعادت، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ میرے اور آپ کے نصیب میں آیا کہ ہمیں اللہ نے اس کام کے لیے چنا جس کے لیے وہ اپنے انبیاء کو بھیجا کرتے تھے۔ اور اس کام کی سب سے، جو ہمارے نبی سے دنیا سے جانے کے بعد یہ کام مختلف شکل میں چلتا رہا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ باقاعدہ ایک منظم تحریک اور ایک منظم ترتیب تک پہنچا، جس کی ابتدا حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ نے 1926 میں کی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ کے نبی سے لے کر تبلیغ کے آج کی، جس کی میں بات کر رہا ہوں، کام شروع ہونے تک کسی بھی دور میں تبلیغ کا کام نہیں رکا۔ لیکن آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہدایت کی اور
ہدایت کی روشنی کو اللہ نے آگے بڑھانا تھا تو اللہ کی طرف سے نظام چلا کہ 1926 میں گویا کہ آج کے دور کے مناسبت سے اللہ نے ایک شخص کو منتخب کیا جس کا نام مولانا الیاس رحمہ اللہ ہے، جنہوں نے اس کام کو ایک نئی شکل کے ساتھ، ایک نئی ترتیب کے ساتھ شروع کیا، اور بیائی ان کے ساتھ وہی ہوا جو ہر نیا کام کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اجنبیت کی وجہ سے اس کی مخالفت کی گئی۔ لیکن میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں اپنے اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کہ مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کا لگایا ہوا یہ پودا جب ایک تناور درخت بنا تو یہ اس صدی کا ایک معجزاتی کام بن گیا۔ اس نے معجزے کی طرح کام کیا اس تبلیغ کی شکل نے کہ نہ صرف یہ کام انڈیا یا ہندوستان تک محدود رہا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو 6 بر اعظم میں پھیلا دیا۔ اور میرے معزز ناظرین، ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں کو ہدایت کی روشنی ملی۔ ہر طبقے کو اس کام نے ہٹ کیا، ٹچ کیا، اور ان کی زندگیوں کو بدلتا چلا گیا ایک معجزاتی طور پر، جس کو الفاظ میں بیان کرنا، جس کی عظمت کو الفاظ میں وجود دینا ناممکن ہے۔ میں بیان کر ہی نہیں سکتا کہ اس کام نے کس طرح ہدایت کے چراغ کو 6 بر اعظم میں روشن کر دیا۔ لیکن ہاں، اب میں اپنی اس بات کی طرف آتا ہوں کہ جو میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ آج میری ویڈیو باقی میری پہلی ویڈیو سے مختلف ہے۔ اب میں اس ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ جب اس کام نے اس قدر دنیا میں ہدایت کی روشنی کو پھیلایا، اس قدر معجزات دکھائے، اس قدر تبدیلی کو پیدا کیا، تو وہیں بدقسمتی سے کچھ ایسی چیزیں وجود میں آئیں جو بہت ہی بڑی انفارچونیٹ تھی، جو بہت بڑی بدقسمتی کی علامات تھی۔ میں اس طرف جانے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں تبلیغ سے نہیں، تبلیغ والوں سے مخاطب ہوں۔ میری آج کی بات تبلیغ سے نہیں، تبلیغ والوں سے ہے، اور تبلیغ والوں میں سے بھی ان سے میں آج مخاطب ہوں جن کے ہاتھ میں تبلیغ کی قیادت ہے۔ اور جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، میں انتہائی دکھ کے ساتھ، انتہائی تکلیف کے ساتھ میں یہ پیغام ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ جس طرح اس عظیم کام کو لے کر چلنا تھا تا قیامت، اور جس طرح اس کام سے فائدہ پہنچنا تھا تا قیامت، آج میں ان اپنے تبلیغ والے محترمین سے مخاطب ہوں جن کے ہاتھ میں اس کی قیادت ہے۔ بدقسمتی سے بڑی ہی بدقسمتی سے ان کی ترجیحات کچھ ایسی بدلیں کہ اس تبلیغ کے خوبصورت کام کا شیرازہ بکھر کے رہ گیا، اور ساری کی ساری ترجیحات کا زور اللہ اور اس کے رسول کو بلانے کی بجائے اپنی قیادت اور سیادت کی طرف چلا گیا، اپنی بقا کی جنگ کی طرف چلا گیا۔ گویا کہ آپ حضرات نے، جن کو اللہ نے چنا تھا تبلیغ کی قیادت کے لیے، لیڈرشپ کے لیے، آپ حضرات نے اس کے رخ کو ہی تبدیل کر دیا۔ اور میں یہاں ضرور ذکر کروں گا اس حادثے کا، اس سانے کا جو 2016 یا 17 میں پیش آیا، جب تبلیغ کی بہت بڑی شخصیت حضرت محترم حاجی عبدالوہاب صاحب اس دنیا سے تشریف لے گئے، جو ایک انقلابی شخصیت تھے۔ ایسے لوگ صدیوں میں، ہزاروں سالوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ ان کے جاتے ہی اتنا برا وقت، اتنا زوال، اتنی تکلیف دہ شکل تبلیغ کے کام پہ آئی کہ جس نے اس 100 سالہ مضبوط تحریک کو ہلا کے رکھ دیا۔ اور وہ کیا کہ وہ کام تبلیغ کا جو انسانیت کو جوڑتا چلا جا رہا تھا، جو امت کو امت بنا رہا تھا، جو فرقوں کو ختم کر رہا تھا، جو تفریقات کو مٹا رہا تھا، جو پوری امت کو ایک گلدستہ بنا رہا تھا، 6 بر اعظم کے مسلمانوں کو ان کے فرقوں سے، مسالک سے نکال کر یکجان کر رہا تھا، وحدانیت پر امت کی کام کر رہا تھا، اتفاق پہ کام کر رہا تھا، اتنا بڑا امتحان آیا کہ وہ کام 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اور یہ میں کہنا چاہوں گا اپنے ان محترمین تبلیغ والوں سے جن کے ہاتھ میں قیادت تھی، جن کے ہاتھ میں سیادت تھی، کہ اس وقت اس چیز کا خیال ہی نہ رکھا گیا کہ اس تبلیغ کے کام کو اگر اس کو یہ ٹوٹ گیا، یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، تو اس کی جو تاثیر ہے، جو طاقت ہے، اس کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی اور محسوس نہیں ہو رہی کہ اس تقسیم کے بعد دعوت کا رخ ہی بدل گیا۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ساری زندگیاں تبلیغ کو دینے والوں نے یہ سوچا ہی نہیں، کبھی اس پر بیٹھ کر کسی نے فکر ہی نہیں کی کہ دعوت کا رخ ہی بدل گیا۔ پہلے جہاں قیادت اور سیادت تبلیغ کی لیڈرشپ یہ بات کرتی تھی کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ، آج وہی قیادت و سیادت یہ بات کرتی ہے کہ اس فریق کی طرف آ جاؤ یا اس فریق کی طرف آ جاؤ۔ میں معذرت کے ساتھ ان تمام احباب سے جن کے ہاتھ میں تبلیغ کی باغ دوڑ ہے، جن کے ہاتھ میں تبلیغ کی رسی ہے، آپ نے ذرا بھی نہ سوچا
کہ دعوت کا تو مضمون ہی بدل دیا آپ نے. اب اللہ کی طرف بلایا نہیں جا رہا بلکہ دو